سیدی اعلیٰ حضرت بارگاہ غوثیت مآب میں یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا، اور یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود پاک محبت کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلاں محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قطب الاقطاب فرد الافراد حضرت سیدنا محی الدین غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پر بات کریں گے۔ سن 570 یا 571 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت عراق کے ایک چھوٹے سے قصبے جیلان یا گیلان میں ہوئی۔ والد کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ لقب زنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، اور والدہ ام الخیر یا ام الجبار فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ باپ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب امام حسن تک پہنچتا ہے، اسی لیے آپ کو حسنی کہا جاتا ہے، اور ماں کی طرف سے آپ کا سلسلہ حسب وہ حضرت امام حسین تک پہنچتا ہے، اس لیے آپ حسنی اور حسینی سید۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شہزادے حضرت حسن مثنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی، جن کا نام امام حسین نے اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھا تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شہزادی کا نکاح بڑے بھائی کے بیٹے حضرت حسن مثنی کے ساتھ فرماتے ہیں، اور پھر ان سے جو فرزند دنیا میں تشریف لائے حضرت عبداللہ بحث، انہی کی اولاد سے حضرت پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور امام اہل سنت کے اس شعر سے، جیسا کہ آپ نے فرمایا، نبوی میں علوی فصل بطولی گلشن، کتنی پیاری جو ہے بات کہی ہے امام اہل سنت نے، اور یہ انہی کا خاصہ ہے۔ نبوی میں یعنی نبوی بارش، حضور غوث پاک کی سیرت کو یا آپ کی ذات و شخصیت کو یا آپ کا قد کیا ہے،
دنیا ولایت میں اس کو سمجھنے کے لیے اس شعر کو سمجھیں. نبوی مہ یعنی نبوی بارش، علوی فصل. نبوی مہ علوی فصل یعنی حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جد اعلیٰ ہے نا حضور غوث پاک کے. علوی فصل اور بطولی گلشن، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلشن. تو جب نبوی بارش ہو اور علوی فصل ہو، جو پودا ہو اس پودے کی کا بیج جو ہے وہ علوی ہے، علی ہے، اور جو گلشن ہے جس گلشن میں پھول کھلا وہ گلشن کیا ہے؟ بطولی گلشن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر امام اہل سنت کہتے ہیں حسنی پھول، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پھول، اور آپ میں جو مہک ہے وہ مہک حسینی ہے. نبوی میں نبوی بارش، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول اور حسینی ہے مہکنا تیرا. تو اتنی ساری خوبیاں جس فرد میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا قد کیا ہوگا، اس کی شخصیت کیا ہوگی. صدیاں بیت گئی، دیکھیں نا 570 یا 571 ہجری سے گنت کریں، 1444 چل رہا ہے. ابھی کتنے سال ہو گئے؟ صدیاں بیت گئی، لیکن اتنی صدیوں کے بعد بھی سرکار پیران پیر سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کا دبدبہ ختم نہیں ہوا. آپ کی شہرت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑا، بلکہ دن بدن شہرت بڑھتی جا رہی ہے، عروج پا رہی ہے. آپ کا ذکر بند نہیں ہوا. صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آپ کے نام کے جلسے ہو رہے ہیں، آپ کے نام کی محفلیں سج رہی ہے، آپ کے نام کی گیارہویں ہو رہی ہے. اور روکنے والے روکتے رہ گئے، ذکر روکنے والے روکتے رہ گئے، لیکن آپ کا ذکر نہ رکا ہے اور نہ قیامت تک رکے گا. اس کی وجہ بتا دوں، حضور پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت بغداد معلیٰ طلب علم کے لیے تشریف لے گئے، اس وقت آپ کی عمر شریف غالباً 18 سال یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ. بغداد میں اس وقت ایک شیخ کامل، عارف باللہ، خطب زمانہ، فرد یگانہ، حضرت تاج العارفین ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا دبدبہ تھا بغداد میں. آپ کے نام کے چرچے تھے، آپ کی ولایت کا شہرہ تھا، آپ کی ولایت کا ڈنکا بج رہا تھا. تاج العارفین حضرت ابو الوفا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ جو فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو کاف سے قاف تک کا علم ہو. ولی کون؟ جس کو کاف سے قاف. آپ نے اگر قاعدہ پڑھا ہو تو جو مفرد حروف ہیں 29، اس میں 2 کاف آتے ہیں. ایک کاف چھوٹا کاف جس پر نقطے نہیں ہوتے، اور ایک گول قاف بنتا ہے جس پر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس کو بڑا قاف کہتے ہیں. تو ابو الوفا محمد کاکیس فرماتے ولی وہ ہے کہ جس کو کاف سے قاف تک کا علم ہو. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہے نا. اب بھلا
یہ کاف سے قاف تک کا مطلب عام لوگ کیا سمجھیں؟ ولی کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی ولی ہونا ضروری ہے. ولی دا ولی می شناست، ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے، ایرے غیروں کے بس کی بات نہیں ہے. اسی لیے کتنے ہی کہہ دیتے ہیں ہماری طرح، ہم ان کی طرح اور وہ ہماری طرح. لیکن جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معرفت کا نور ڈالا، معرفت عطا فرمائی، جن کے عقیدے سلامت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ولی اور عام انسان میں فرق ہے. اولیاء کرام اور عام انسان برابر نہیں ہو سکتے، فرق ہے. تو ابو الوفا محمد کاکیس کہتے ہیں کہ جس کو کن سے قرب قیامت تک، یعنی کائنات کی ابتدا سے لے کر جب رب نے فرمایا تھا کن ہو جا فیکون، ہو گئی کائنات. رب نے فرمایا ہو جا، ہو گئی دنیا. تو کن سے لے کر کاف تک، قرب قیامت تک یا قیامت کے واقع ہونے تک اتنا علم جس کے پاس ہو وہ ولی ہوتا ہے. نہیں بولیں گے سبحان اللہ؟ نیند آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی نا؟ تو پھر محبت کے ساتھ بولیں سبحان اللہ، اور زور سے سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت تاج العارفین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وہی بزرگ جو کہتے ہیں کہ جس کو کاف سے قاف تک کا علم ہو، تشریف لے گئے. حضرت تاج العارفین خطاب فرما رہے تھے، اس وقت کرسی پر بیٹھے تھے، سامنے ہزاروں کا مجمع خطاب فرما رہے. ایک شہزادے کو آتے ہوئے دیکھا تو لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگوں، وہ جو سامنے سے نوجوان آ رہا ہے نا، اس کو مجلس میں آنے مت دینا، اس کو باہر نکال دو. تو ناعاقبت اندیش قسم کے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر پھر کیا کیا کہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑا اور مجلس سے دور چھوڑ کر آ گئے. اب اس نوجوان نے کیا کیا کہ غصہ نہیں کیا، برا نہیں مانا، اپنی ذلت یا تذلیل محسوس نہیں فرمائی، واپس آ گئے پلٹ کر. اور جب واپس آئے تو حضرت تاج العارفین کہتے ہیں، لوگوں دیکھو وہ پھر آ گیا ہے، پھر باہر نکال دو. پھر کھڑے ہوئے کچھ لوگ، ہاتھ پکڑا، پھر مجلس سے چھوڑ دیا باہر لے جا کر، پھر آئے، برا نہیں مانا. تیسری مرتبہ جب واپس تشریف لائے تو اب حضرت تاج العارفین جنہوں نے نکلوایا تھا مجلس سے، وہ فرماتے ہیں، لوگوں، ایک ولی ابن ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، استقبال کے لیے کھڑے ہو اور راستہ دو. اور سنو، میں نے انہیں مجلس سے اس لیے نہیں نکالا کہ ان کی ذلت کرنا میرا مقصد تھا، بلکہ تعارف کروانا چاہتا تھا. دیکھو اسے، کہ دیکھو اس چہرے کو، دیکھو اس پیشانی کو، پہچانو انہیں. یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں میری نگاہیں آج دیکھ رہی ہیں، ایک وقت آنے والا ہے جب یہ ہوگا اور اعلان ہوگا، قدمی ہاتھی علی رخوتی کلی ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے. میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب یہ اعلان کرے گا کہ میرا قدم روئے زمین کے تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے. کہا پہچانو انہیں، میرا وقت ختم ہونے والا ہے اور ان کا وقت شروع ہونے والا ہے. اب آگے بڑے، کرسی سے اترے، سینے سے لگایا حضور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا، ہے نا، پیشانی پر بوسہ دیا، پیشانی کو چوم کر کرسی سے اتر کر نیچے بیٹھے اور حضور غوث پاک کا ہاتھ تھام لیا. حضور غوث پاک کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں، اے عبد القادر، جب وہ نوازشیں ہوگی اللہ کی آپ پر
تو اس وقت مجھ فقیر کو بھول مت جانا۔ اور فرماتے ہیں میری نگاہیں دیکھ رہی ہے۔ وہ ایک شعر اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، مرغ سب بولتے ہیں، بول کر چپ ہو جاتے ہیں۔ حضرت تاج العارفین نے کہا تھا کہ ہر ایک ولی کا تذکرہ ہوتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کا شہرہ ہوتا ہے، ولایت کا ڈنکا بجتا ہے، لیکن ایک زمانے تک، ایک وقت تک دنیا بھول جاتی، لوگ نام لینا بند کر دیتے ہیں، ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اے عبد القادر، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا تذکرہ جب شروع ہوگا تو قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ آپ کا مرد جب بولے گا تو قیامت تک بولتا ہی رہے گا۔ آپ کے نام کے چرچے کبھی بند نہیں ہوں گے، آپ کا چرچا قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کا فیض جیسے دنیا میں جب تک حیات ہیں تب تک دنیا آپ سے فیض پائے گی، اور جب آپ دنیا سے روپوش ہوں گے، تشریف لے جائیں گے، تب بھی آپ کے فیض کا سلسلہ جو باطنی فیوز و برکات کا سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ بعد وصال بھی آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ وہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگ کہتے ہیں اتنا نام کیوں لیتے ہو؟ اب جن کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا ہو، کیوں یا غوث یا غوث یا غوث کرتے ہو؟ کیوں اتنا نام لیتے ہو؟ کیوں اتنا چرچا کرتے ہو؟ کیوں اتنا ذکر کرتے ہو؟ صوفیاء کرام اپنے اپنے زمانے میں بڑے بڑے اولیاء کرام غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں۔ حضور غوث پاک سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوثیت کبریٰ، اور غوثیت کبریٰ کسے کہتے ہیں یہ بتا دوں آپ کو، بڑا مقام ہے۔ ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، چکی دیکھی آپ نے؟ چکی جس میں آٹا وغیرہ لوگ پسانے کے لیے جاتے ہیں، وہ دو الگ الگ پتھر ہوتے ہیں نا، دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے، اور وہ چلتی ہے پھر، اور بیچ میں جو ہے کیا ہوتا ہے، اس کے دونوں کو جوڑے رکھنے کے لیے لکڑی رہتی ہے بیچ میں، دیکھا ہے آپ نے؟ وہ جو گھروں میں ہماری مائیں بھی چلاتی رہتی ہے نا، دونوں پتھروں کا بیلنس بنا رہے اس کے لیے بیچ میں رہتی ہے نا ایک لکڑی، اس لکڑی کو قطب کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قطب، پکڑ کے رکھا ہے دونوں کو۔ تو غوثیت کبریٰ بھی ٹھیک اسی طرح، یہ جو ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کا جو سسٹم چل رہا ہے، جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کو سنبھالنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے غوثیت کبریٰ کی۔ پہلے جو ہے غوثیت کبریٰ پر اور لوگ فائز ہوئے، آج جو ہے غوثیت کبریٰ پر سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہیں اور قیامت تک فائز رہیں گے۔ رب نے ان کے ذکر کو بلند کر دیا، اولیاء اپنے اپنے زمانے میں کرتے رہے، لیکن پھر بھی صوفیاء نے کہا کہ ہم کما حق سرکار بغداد کی تعریف بیان نہیں کرتے جیسا کہ ان کا حق ہے۔ جب اولیاء ان کی تعریف بیان کرنے سے عاجز اور قاصر ہے، وہ بیان نہیں کر سکتے، تو ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ ہاں، ہم کیا بیان کر پائیں گے؟ ہم تو ان کا ذکر کر کے اپنا مقدر سوار رہے ہیں، بولے نا، ان کا ذکر کر کے اپنا مقدر سوار رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے دلوں پر چلے ہوئے زن کو دھو رہے ہیں، ان کا ذکر کر کے اپنی بگڑی کو سنوار رہے ہیں، اس لیے کہ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی محفلیں سجاتا ہے، وہ رب کا مقرر ہو جاتا ہے، وہ رب کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جو رب کے محبوبوں کو پسند کرتا ہے، رب اسے پسند فرماتا ہے۔ تو یہ چرچا قیامت تک چلتا رہے گا، جاری رہے گا، رکنے والا نہیں ہے۔ حضور پیر آل پیر سن 570 یا 71 ہجری کو جیلان میں، جیلانی آپ کو کہا جاتا ہے، تشریف لائے۔ والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب پیران پیر کی بات چل رہی ہے تو ماں باپ کے ذکر کے بغیر
بات کیسے مکمل ہوگی؟ ذرا والدین کو دیکھیں تو صحیح. حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست بڑے جو ہے پائے کے بزرگ، عبادت و مجاہدہ و ریاضت میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. کئی کئی دن تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے تھے. مرتبہ ایسے ہی آپ جو ہے آپ نے سنا ہوگا نا وہ سیب والا واقعہ. ہاں، آپ جو ہے کئی دنوں کے بھوکے ایک ندی کے کنارے پر وضو فرما رہے تھے. ایک سیب جو ہے بہتا ہوا آ رہا تھا. بھوکے تو تھے، ہاتھ بڑھا کر سیب کو اٹھا لیا اور بسم اللہ پڑھ کر اس کو کھا لیتے ہیں. اب جو بہتی ہوئی چیز ہے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب بہتی ہوئی جا رہی ہے نا، اب وہ کسی کی ملکیت میں تو نہیں رہی، بہتی ہوئی چیز جا رہی ہے. لیکن جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کی شان بھی بڑی ہوتی ہے. آپ جو ہے سیب کھانے کے بعد خیال آیا دل میں کہ سیب تو کھا لیا ہے، پتہ نہیں کس کا تھا، مالک کون ہے، اور یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. جبکہ غلطی رہی تھی، کہتے غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. اب جو سیب کا مالک ہے اس سے چل کر معافی مانگنی چاہیے. اب وہ ندی کے کنارے کنارے چلتے رہے، کئی دنوں تک سفر کیا اور بلا آخر ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیب کا باغیچہ ہے اور ایک درخت جو ہے وہ سیب سے لگا ہوا ہے، ٹہنیاں جھکی ہوئی ہے ندی کی طرف. آپ سمجھے ہونا ہو یہیں سے سیب ندی میں گرا ہوگا. اندر داخل ہوئے باغ میں ایک بزرگ کے چہرے پر نظر پڑی، حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لالا جان، اپنے زمانے کے قطب، لوگ مدد کے لیے پکارا کرتے تھے، غیب سے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کے لیے پہنچا کرتے تھے. حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں موجود تھے. حضرت ابو صالح موسیٰ زنگی دوست جو ہیں وہ سیب کے باغیچے میں داخل ہوئے، بزرگ پر نظر پڑی، سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا شیخ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی معافی کے لیے میں آیا ہوں. حضرت عبداللہ صومعی پیشانی کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں. ہاں، پوچھتے ہیں کیا غلطی ہوئی ہے تم سے؟ تو وہ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں کہ میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغیچے سے ایک سیب جو ہے وہ ندی سے بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اٹھا کر کھا لیا ہے آپ کی اجازت کے بغیر. مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ ہی کے باغیچے کا شاید سیب تھا. اب اس کی معافی کے لیے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. اللہ اللہ. جیسے ہی سنا حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی پر نظر پڑی تو ولایت کا نور چمک رہا تھا. پیشانی پر نظر پڑی تو ولایت کا نور چمک رہا تھا. اور آپ خود بھی جو ہے صاحب کشف و کرامت تھے. صاحب کشف و کرامت، ولایت کے اونچے عہدے پر فائز تھے. سمجھ گئے کہ ہیرا ہاتھ لگا ہے. ہیرے کی قدر تو جوہر ہی کر سکتا ہے نا. ہاں، تو سمجھ گئے کہ ہیرا ہاتھ لگا ہے، اب اسے جانے نہیں دینا چاہیے. فرماتے ہیں سنو، تھوڑا سا لہجہ بدل کر سخت لہجے میں فرماتے ہیں کہ تم سے غلطی ہوئی اور تمہاری غلطی کی معافی یہ ہے کہ 12 سال اب تمہیں میرے باغ میں رہ کر یہاں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، خدمت کرنی ہوگی. حضرت ابو صالح موسیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے قبول ہے. 12 سال گزر گئے خدمت کرتے ہوئے، لیکن کیا حال اور کیا مزاج رہا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ صومعی کے یہاں مہمان آئے تو حضرت ابو صالح سے کہتے ہیں کہ جاؤ باغیچے میں جاؤ اور کچھ پکے ہوئے اچھے سیب مہمانوں کے لیے توڑ کر لے کر آؤ. حضرت ابو صالح باغیچے میں گئے، کچھ سیب توڑے اور سیب لا کر پیش کر دیے کہ لیجیے. اب وہ سیب جب کھائے تو کڑوے تھے، کھٹے تھے، پکے نہیں تھے صحیح طریقے سے. حضرت عبداللہ صومعی فرماتے ہیں 12 سال ہو گئے تمہیں باغیچے کی رکھوالی کرتے ہوئے، آج تک تمہیں پتہ نہیں چلا کہ میٹھے سیب کیسے ہوتے ہیں، کھٹے کیسے ہوتے ہیں. یہ دیکھو جو سیب تم لائے ہو یہ سب کے سب ابھی پکے نہیں، کچے ہیں. تو جواب سنو، عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ کھا فرماتے ہیں خدا کی قسم لے لو مجھ سے 12 سال ہو گئے ہیں میں نے آپ کے سیبوں کی طرف کھانا تو دور کی بات ہے نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں ہے. آپ نے مجھے رکھوالی کے لیے کہا تھا، کھانے کے لیے نہیں کہا. میں کیسے کھا سکتا ہوں؟
سال سے میں نے آپ کے بغیچے میں سے کسی سیب کو چکھا تک نہیں۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لگاتے ہیں، 12 سال گزر جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا اب میری ایک شرط اور بھی ہے، اگر قبول کر لو تو تمہیں معافی مل جائے گی۔ پوچھا وہ کیا شرط ہے آپ کی؟ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے، سنا ہوگا آپ نے مقررین کی زبان سے، میری ایک بیٹی ہے، اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، لیکن سن لو میری بیٹی جو ہے نا آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے، کانوں سے بہری ہے، اتنے سارے عیب ہیں اس کے اندر، اب تمہیں ان سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ سوچتے ہیں کہ زندگی چند روزہ ہے، یہاں معافی مل جائے تو اچھا ہے، سوچتے ہیں زندگی کٹ جائے گی، آخرت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح پڑھا دیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا حجرہ ہے، جائیے آپ کی دلہن جو ہے آپ کی منتظر ہے۔ پہنچے حجرے میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ زمین پر اترا ہوا، صحیح سلامت ہے۔ پلٹ کر الٹے قدم واپس نکلے، اور جب واپس نکلے جلدی میں تو وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے وہ لگتی ہے پیشانی پر، خون کا پھوارا بہ رہا ہے۔ پہنچے اپنے شیخ کے پاس، کہا ایک غلطی کے لیے 12 سال گزار دیے، نہیں چاہتا کہ اور کوئی غلطی مجھ سے ہو۔ آپ نے جو کہا تھا کہ بیٹی آپ کی اپاہج ہے، دیکھ نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، پکڑ نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، کسی اور حجرے میں غلطی سے شاید چلا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ سومعی سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا میں نے جو کہا تھا میری بیٹی اپاہج ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جسمانی طور پر اپاہج یا کمزور ہے، مطلب بتاتے ہیں کہ شریعت کے خلاف کبھی اس نے کچھ دیکھا ہی نہیں، نامحرم کو اپنی آنکھوں سے کبھی دیکھا ہی نہیں، اپنے کانوں سے اللہ کے ذکر کے سوا کچھ سنا ہی نہیں، اپنے ہاتھوں سے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہی نہیں، کسی شے کو چھوا تک نہیں، اور نہ اپنے قدموں سے شریعت کے خلاف جو ہے کبھی اپنا کوئی قدم اس نے اٹھایا ہو۔ میری بات کا یہ مطلب تھا وہی تمہاری دلہن ہے۔ اللہ اللہ، جب والدین کے کردار کا یہ مزاج ہوتا ہے نا، ہاں جب والدین کے کردار کا یہ مزاج ہوتا ہے تو پھر دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ غوث اعظم ہوتا ہے، دنیا میں تشریف لانے والا بچہ ولیوں کا سردار ہوتا ہے۔ ماں کے شکم میں ہے، ماں کے شکم میں ہے، دنیا میں تشریف لائے، اور 29 روزے ہوئے، لوگوں کو چاند جو ہے وہ نظر نہیں آیا، موسم ابر آلود تھا۔ اب آپس میں لوگوں نے مشورہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے سحری کر لیتے ہیں، صبح چل کر پوچھ لیں گے وہ سیدوں کے خاندان کے یہاں چل کر کہ اس بچے نے ابھی دودھ پیا ہے کہ نہیں، اگر پیا ہوگا تو عید منا لیں گے، نہیں پیا ہے تو ہم روزہ مکمل کر لیں گے۔ بچے ہیں ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن شریعت کی پاسداری کا مزاج دیکھو، شریعت کی پاسداری کا مزاج یہ ہے، ماہ رمضان کو دنیا میں تشریف لائے، سارا دن ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، افطاری ہو جانے کے بعد پھر جو ہے وہ ماں کا دودھ پیا کرتے تھے۔ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں تشریف لاتے ہی جو ہے وہ روزے سے ہیں، یہ مزاج ہے آپ کا۔ جبکہ شریعت کہتی ہے کہ بالغ ہونے تک، بڑے ہونے تک وہ شریعت کے احکام جو ہے وہ نافذ نہیں ہوتے، لاگو نہیں ہوتے۔ اللہ اللہ، اب 4 سال کی عمر میں والدہ محترمہ لے کر استاد کے یہاں پہنچتی ہے، میرا بچہ ہے اسے پڑھا دو۔ استاد پڑھاتے ہیں، پڑھو بیٹا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھ لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب شروع کرتے ہیں تو پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 18 پارے جو ہے ایک بیٹھک میں سناتی ہے، 18 پارے ایک بیٹھک میں۔ اب استاد بھی جو ہے وہ حیرت میں ہے، شہزادے پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، پڑھنے آئے ہو یا پڑھانے آئے ہو، ذرا بتاؤ
تمہاری عمر ہی 4 سال اور کچھ ایام یا کچھ مہینوں کی ہے، یہ 18 پارے تم نے کہاں پر یاد کیے ہیں، یہ کہاں تمہیں حفظ ہوئے ہیں؟ تو جواب سنو، فرماتے ہیں جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میری ماں کے شکم میں تھا، میری ماں جب گھر کے کام کرتی تھی نا، جب انہیں آٹا گوندنا ہوتا تو قرآن کی تلاوت، روٹیاں پکانی ہوتی تو قرآن کی تلاوت، گھر کی صفائی کرنی ہوتی تو قرآن کی تلاوت، برتن یا کپڑے صاف کرنے ہوتے تو قرآن کی تلاوت۔ 18 پاروں کی حافظہ تھی میری ماں، دور کیا کرتی تھی، 18 پاروں کا پہلے سے لے کر 18 تک جاتی، ختم ہوتے پھر شروع کر دیتی۔ کہتے ہیں میں اپنی ماں کے شکم میں، میری ماں جو قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی وہ سنتا تھا، سن کر میں نے 18 پارے یاد کر لیے ہیں۔ ماں کے شکم میں ہی 18 پاروں کے حافظ، کہا یہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کیا کرتی تھی 18 پاروں کی، ان کو سن سن کر میں نے ان پاروں کو یاد کر لیا۔ سبحان اللہ بولیں۔ تو جب عظمتوں کے اس مقام پر فائز ہو والدین، ماں باپ کا کردار اتنا جب نکھرا ہوا ہو، اتنا نکھرا ہوا ہو کہ ذرہ برابر بھی جن کے کردار پر داغ نہیں، میل نہیں ہے، اتنا نکھرا ہوا جب کردار ہے، اور شریعت پر عمل کا مزاج تو دیکھو۔ واقعات ہم سنتے ہیں، تقریریں ہم سنتے ہیں، حاصل ہم نے کیا کیا وہ دیکھنے کی ضرورت ہے، حاصل ہم نے کیا کیا وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ رہی ہیں؟ آپ نے بڑے بڑے اینڈرائیڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا رکھے ہیں، سوشل میڈیا پر وہ غیروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ وہ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو بچیاں اسکول یا کالجز پڑھ رہی ہیں، آپ نے بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں پکڑا رہے ہیں، ان کے کن کے ساتھ روابط ہیں، کہاں ان کے کانٹیکٹ ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ جڑی ہوئی ہیں، آپ کو خبر بھی ہے، آپ کو خبر بھی ہے۔ ہماری تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے، ہم بچوں کی تربیت کس طریقے سے کر رہے ہیں، جو ماحول گھر کا ہوتا ہے نا، بچے اسی ماحول میں وہی وہ حاصل کرتے ہیں، وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو دیکھ کر پروان چڑھتے ہیں وہی وہ حاصل کرتے ہیں، وہی وہ چیزیں جو ہے سیکھنے اور سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں، جو انہیں دکھتا ہے وہ جو دیکھتے ہیں۔ تو مسلمانوں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس انداز میں بچیوں کی تربیت کرنا شروع کر دی، کہہ رہے یہ مولانا لوگ جو ہیں یہ تو کیا ہے ان کا، یہ سب وہی پرانی باتیں لے کر بیٹھے رہتے ہیں، یہ سب بوسیدہ ہو گئی، یہ ساری چیزیں، نیا زمانہ چل رہا ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ داڑھی ٹوپی والوں کو جو ہے آپ لڑکیاں دینا پسند نہیں کرتے، ان سے رشتہ داریاں کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ مولانا ہے، یہ کیا کھلائے گا، یہ حافظ ہے، یہ خود کیا کھائے گا اور کیا کھلائے گا۔ آپ نے اس قدر نفرت بھر دی بچوں کے ذہن میں، اپنی بچیوں کے دماغ میں اسلام کے حوالے سے آپ نے اتنی نفرت بھر دی ان کے اندر، یا وہ احساس پیدا کیا کہ اسلام جو ہے باطلا چیز ہو چکی ہے، اب ہمیں کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے داڑھی ٹوپی سے نفرت دلا دی اپنی بچیوں کو، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ٹیکے والوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اپنے گھروں سے۔ یہ ہماری تربیت کا مزاج ہو گیا، ہم نے ناپسندیدگی کے جذبات پیدا کیے ان کے اندر۔ تو تعلیم دلوائیں آپ جہاں تک جو ہے اس کی ضرورت ہے، لیکن ابھی بھی
संभलने की ज़रूरत है, होश में आने की ज़रूरत है। ये जो पूरी प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें हो रही है, उससे अभी हमने अगर सबक नहीं लिया तो बहुत देर हो जाएगी। मुसलमानों, इर्तिदाद की एक लहर चल रही है, इस्लाम के खिलाफ किया जा रहा है आने वाली नस्लों को, और जो एजुकेटेड जो लोग हैं उनको कोशिशें हो रही है इस्लाम के खिलाफ करने की, पर्दे की नफरत दिलाने की, दाढ़ी से बेजार करने की, नमाजों से दूर करने की, मस्जिदों का बेअदब बनाने की वो जो मुहिम चल रही है, आप पढ़ाएं अपनी आने वाली नस्लों को, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, लेकिन अपनी बुनियादों से जोड़ कर रखिए, बुनियादों से जोड़ कर रखिए। बताइए कि हम क्या हैं, हमारे असलाफ क्या थे, हमें क्या होना चाहिए, हमारा किरदार और कैरेक्टर क्या होना चाहिए। हम गौसे पाक की 11वीं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, मनाओ, मनाते रहिए, लेकिन सरकारे पीराने पीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिर्फ नाम से जो है, हम सिर्फ नाम अपनी ज़बानों से लेते हैं, 11वीं का एतबार करते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, किनारे भी हम लगाते हैं, लेकिन सोचना यह है कि क्या हमारे हाथों में हुजूर गौसे पाक का दामन है, दामन है हमारे हाथों में? ये देखने और सोचने की ज़रूरत है। वक्त हो चला है, बाकी जो गुफ्तगू है वो अगले हफ्ते समाप्त करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है हम सबको हुजूर पीराने पीर रोशन ज़मीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सच्चे गुलामों में क़बूल अता फरमाया। आमीन बिजाहि नबील मुरसलीन व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।